بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرمگاہ میں انگلی ڈالنا۔ دو عورتوں کی آپس میں بحث ہو گئی۔ ایک کہتی ہے کہ غسل کے دوران عورت پر اپنی شرمگاہ میں انگلی ڈال کر اندر سے دھونا یا صاف کرنا واجب ہے، جبکہ دوسری کا کہنا ہے کہ صرف اوپر سے شرمگاہ دھو لینا ہی کافی ہے۔ تو کس کی بات درست ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ شرمگاہ میں انگلی ڈال کر اندر سے اس کو دھونے کا تکلف واجب نہیں، تاہم اگر وہ ایسا کر لے تو بہرحال جائز ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا عورت کی فرج یعنی اگلی شرمگاہ سے ہوا کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ عورت کی فرج سے نکلنے والی ہوا سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ دبر سے نکلنے والی ہوا کی طرح نجاست والی جگہ سے نہیں نکلتی۔ ایک عورت جب نماز ادا کرتی ہے اور رکوع و سجود کرتی ہے، اور خاص طور پر سجدوں میں اور دو سجدوں کے درمیان اور تشہد کے لیے بیٹھے ہوئے اس کی فرج یعنی اگلی شرمگاہ سے ہوا خارج ہوتی ہے، جس کی آواز آس پاس کے افراد سنتے ہیں، تو کیا اس سے عورت کی نماز باطل ہو جائے گی؟ بعض اوقات اتنی تھوڑی ہوا خارج ہوتی ہے کہ جس کو کوئی بھی نہیں سنتا، تو کیا وضو اور نماز ٹوٹ جائیں گے؟ عورت کی اگلی شرمگاہ سے ہوا کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ محترم ناظرین، ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا ننگے مردوں اور عورتوں پر نظر ڈالنے سے وضو فاسد ہو جاتا ہے؟ اور کیا باوضو آدمی کا اپنی شرمگاہ کو دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ باوضو آدمی کا ننگے مردوں اور عورتوں کو صرف دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور نہ ہی متوضی کا اپنی شرمگاہ کو دیکھنے سے وضو فاسد ہوتا ہے، کیونکہ اس پر کوئی دلیل وارد نہیں ہوئی۔ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کی شرمگاہ میں انگلی داخل کی تو بیوی کا وضو ٹوٹ جائے گا، خواہ انگلی پر کپڑا ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ جب انگلی نکلے گی تو اس پر نجاست ضرور لگی ہوئی ہوگی، اور خروج نجاست ناقص وضو ہے۔ البتہ اگر انگلی فرج کے گول سوراخ کے اندر نہیں گئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نماز کے دوران نماز میں پاخانہ کے مقام سے کیڑا باہر نکل آئے تو وضو اور نماز ٹوٹ جائیں گے، لہٰذا نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے لیے باوضو عورت کے بچے نے پاخانہ کیا اور ضرورت تھی کہ اس کو دھویا جائے۔ اس باوضو خاتون نے اس کو دھویا، اس کی نجاست کو صاف کیا، تو کیا ایسا کرنے سے اس عورت کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر وہ بچے کی پیشاب اور پاخانے والی جگہ کو چھوتی ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر وہ بچے کی دونوں شرمگاہوں کو چھوئے بغیر اس کو دھوتی ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، خود وہ اپنے ہاتھ سے ہی کیوں نہ گندگی کو دھوئے۔ صرف بچے کی صفائی ستھرائی کے بعد اپنے ہاتھ دھو لیں، اور اس بات کی احتیاط کریں کہ اس کے بدن یا کپڑے پر نجاست نہ گرنے پائے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا بچے کی شرمگاہ کو چھونا وضو توڑ دیتا ہے؟ کیا حائضہ عورت کے لیے درس سننے کی غرض سے مسجد میں داخل ہونا جائز ہے؟ نیز خون نفاس کی زیادتی سے زیادہ مدت کتنی ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ بصرہ بنت صفوان کی روایت کردہ حدیث، جس کو امام احمد اور اصحاب سنن نے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے عضو مخصوص کو چھوا، اب وہ تجدید وضو کیے بغیر نماز نہ پڑھے۔
اس بات کی دلیل ہے کہ اعلیٰ تناسل کو چھونا وضو کو توڑ دیتا ہے، جب تو عورت کے لیے بھی مسنون یہی ہے، جب وہ اپنی شرم گاہ کو چھوئے تو وضو کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابن ماجہ میں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی شرم گاہ کو چھوئے تو وہ وضو کرے۔ لغت میں فرج کا لفظ اگلی اور پچھلی دونوں شرم گاہوں کے لیے شامل ہے، لہذا ثابت ہوا کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی مذکورہ حدیث مردوں اور عورتوں کو شامل ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جون سا مرد اپنی شرم گاہ کو چھوئے وہ وضو کرے، اور جون سی عورت اپنی شرم گاہ کو چھوئے تو وضو کرے۔ تو یہ حدیث مردوں اور عورتوں کی اگلی اور پچھلی شرم گاہ دونوں کو شامل ہے، لہذا اس حدیث کو امام احمد، امام شافعی اور امام مالک نے اس مسلک کی دلیل بنایا ہے کہ بلا شبہ جب آدمی اپنی شرم گاہ کو چھوئے تو اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ تمام کاموں کے لیے وضو کرے جن کاموں کے لیے وضو کرنا شرط ہے، مثلا نماز پڑھنا، بیت اللہ کا طواف کرنا اور مصحف قرآنی کو چھونا۔ باوضو عورت جب اپنے بچے کی صفائی ستھرائی کرے تو کیا اس کے لیے دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے؟ جب عورت اپنے بچے یا بچی کی صفائی ستھرائی کرے اور شرم گاہ کو چھوئے تو اس پر دوبارہ وضو کرنا واجب نہیں، وہ صرف اپنے ہاتھ دھو لے گی، کیونکہ بغیر شہوت کے شرم گاہ کو چھونا وضو کو واجب نہیں کرتا۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ عورت کے دل میں اپنی اولاد کی شرم گاہ کو دھوتے ہوئے شہوت کا شائبہ تک پیدا نہیں ہوتا، لہذا جب وہ اپنے بچے یا بچی کی صفائی ستھرائی کرے تو صرف لگنے والی نجاست سے ہاتھ دھو لے، اس پر وضو کرنا واجب نہیں۔ میرے چند بچے ہیں، میں نے وضو کیا اور وضو کے بعد اپنے بچوں کی نجاست صاف کی، کیا ایسا کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ باوضو شخص کے اپنے یا کسی دوسرے کے بدن سے نجاست دھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ وہ اگر آپ نے بچے کو شرم گاہ کو چھوا تو اس سے وضو جائے گا، جس طرح انسان کے اوپر شرم گاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی سیلان کی مریضہ عورت نماز یا تلاوت کے دوران کچھ وقفے سے کھال کے اندر انگلی سے چھو کر دیکھ لیا کرے کہ آیا پانی نکلا ہے یا نہیں۔ اگر اس نے اسی طریقہ سے دیکھا مگر جگہ بالکل پاک تھی، شرم گاہ دیکھنے اور چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ اگر گول سوراخ کے اندر انگلی داخل ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے لیے انگلی کے ساتھ اندرونی نجاست بھی باہر آئے گی۔ کسی نے وضو کے بعد اپنے شرم گاہ پر تری دیکھی تو یہ بہہ رہی تھی تو وہ دوبارہ وضو کرے، اور اگر اس کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ وہ ہے کیا، صرف وہم سا ہو، کچھ حقیقت نہ ہو تو توجہ نہ کرے اور شیطانی وسوسہ سمجھ کر نظر انداز کرے۔